آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پھلوں سے، یعنی کہ جب تم پھل لاؤ، پھل خرید کر کے لاؤ، تو اگر تم وہ پھل پڑوسیوں کو دے سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھلوں کو چھپا کر کے لاؤ، اور جب پھل تمہارے گھر میں آئے اور تم ان کو دے نہیں سکتے، اور خاص طور پہ تم غریب بستی میں رہتے ہو، تو سرکار فرماتے تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں، اور اس پھل کے چھلکے تم گھر کے آنگن میں مت پھینکو، نہ تمہارے بچے باہر نکل کر کے کھائیں، اس لیے کہ جب تمہارا بچہ پھل باہر نکل کر کے کھائے گا یا تم چھلکے باہر پھینکو گے، اس غریب کے چھوٹے بچے تمہارے بچے کے ہاتھ میں پھل دیکھیں گے، پڑوسی کے بچے تمہارے آنگن میں چھلکے دیکھیں گے، اور وہ ماں باپ سے ضد کریں گے کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو تنگ کریں گے۔ اگر اس وقت ان کو ان کی غربت کا احساس ہو گیا اور ان کا دل تنگ ہو گیا تو قیامت کے دن اس بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ تمہارے گھر کے آنگن میں پھل کے چھلکے سے بھی اگر ان کو تکلیف پہنچے، اور جب کئی پڑوس میں بیٹھو کھانا کھا کر اور پڑوسی غریب ہے یا دوست و احباب غریب ہے، تو آپ اگر اعلیٰ قسم کا کھانا کھا کر آئیں تو اس کا اظہار مت کرو۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے بڑمچو لوگ ہوتے ہیں شیخ چلی کہ وہ کہیں پہنچتے تو بولتے ماشاءاللہ آج تو میرے گھر میں کھانا بڑا اچھا پکا تھا، گورانی مرغی کھائی، کائے کو ذکر کیا؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے غریب ہیں، وہ تو بیچارے ہو سکتا ہے فاقہ کر کے آئے ہوں، داڑھی کھا کر کے آئے ہوں، تو آپ ان کا دل کیوں دکھا رہے ہو؟ بلا ضرورت آپ نے شکر، ہاں اگر آپ کے درمیان جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگوں یا مالدار لوگوں کے وہ خود بھی کھاتے پیتے گھر کے اور وہ کھاتے رہتے ہیں، تب خدا کا شکر ادا کریں تو کوئی بات نہیں، شکریہ کے طور پہ کہہ دے، بڑی بات کے طور پہ تو وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں، شکر کے طور پہ کہے تو الگ ہے، لیکن غریبوں کے درمیان تو اس کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ اللہ اکبر، میرے آقا کو تو غریبوں کا کتنا خیال تھا، یتیموں کا کتنا خیال تھا، بیواؤں کا کتنا خیال تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرنا، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کا اظہار نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ غریب کے سامنے دولت کا اظہار کرے گا تو اس کو اپنی غربت یاد آئے گی، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرحوم باپ یاد آ جائے گا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرے گا تو اس کو اپنا مرحوم شوہر نہ یاد آ جائے۔ میرے آقا نے دلوں کا کتنا خیال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دلوں کا کتنا خیال کیا۔ جتنی حسین و جمیل تعلیمات اسلام کی ہے، اتنی خوبصورت تعلیم کسی مذہب کی نہیں ہے، لیکن افسوس مسلمانوں کو، مسلمان زندگی گزارنے کے لیے سیریل دیکھ رہا ہے کہ مجھے کچھ زندگی کا طریقہ مل جائے، فلم دیکھ رہا ہے کہ مجھے زندگی کا طریقہ مل جائے۔ ارے نادان، تیرے اور میرے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیم عطا فرمائی ہے، بتاؤ جیسی تعلیم کوئی ہو سکتی ہے؟ بڑی مشہور سی روایت ہے، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بیان کیا تھا، لیکن آئیے میں اپنی بہنوں کے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ پڑوسیوں کو تحفہ دو، محبت بڑھے گی، سلام کرو، محبت بڑھے گی، دکھ سکھ میں ساتھ رہو، محبت بڑھے گی، بیماری میں ان کا ساتھی بنو، محبت بڑھے گی۔ لے آئیے، اور اپنے گھر میں کوئی چیز آئے تو ان کو تھوڑی سی بھیج دیا کرو، محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، پڑوسی کی عورتوں پہ بد نظری کرنا یہ سخت حرام ہے، 10 گنا زیادہ اس کا عذاب ہے جو پڑوسی کی عورت پہ بد نظری کرے۔ پڑوسی کی عورت سے جو زنا کرے گا اس کو 10 گنا زیادہ زنا کا عذاب ملے گا۔ پڑوسی کی کوئی چیز چوری کرے گا 10 گنا زیادہ اس کو چوری کا عذاب ملے گا۔ آئیے، ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں مہمان آئے، انہوں نے بکری ذبح کی، اور جب بکری ذبح کی تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، ہم تو بکری کا گوشت کھائیں گے، اللہ اکبر، اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں۔ پڑوسی کو بھیجا، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے، انہوں نے ان کے پڑوسی کو بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مشورہ کیا اپنی بیوی سے، ہم تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بکری کے سر اور پائے پورے محلے میں گھومتے گھماتے پھر واپس وہیں پر آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ یہ فکر تھی مسلمانوں،
ایک بار ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب پڑوسی تو 40 گھر ہے نا، ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر، دائیں آگے پیچھے 40 گھر، یعنی پورا محلہ کم و بیش پڑوسی ہے، تو حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ام المومنین نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تیرے دروازے سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ تیرے حسن سلوک کا زیادہ